اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ ترجمے کی طرف چلتے ہیں، اسی دوران الفاظ کے معنی بھی ہمارے چلتے رہیں گے۔ فرمان باری ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، جبکہ اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو ہے اے الذین، جو لوگ، آمنو وہ سب ایمان لے آئے، الذین آمنو وہ سب لوگ جو ایمان لے آئے، یا ایہا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، کونو تم سب ہو جاؤ، قوامین، قوامین میں یانون تو جمع کا ہے، کونو میں جیسے وہ جمع کے لیے تھا، یہاں یانون جمع کا ہے، تم سب قوام بن جاؤ، قوام، قوامین یعنی تم سب قوام بن جاؤ۔ قوام کسے کہتے ہیں؟ کیا قوام کا لفظ قیام سے ہے، قیام کے معنی کھڑا ہونا، اور جو کھڑا ہونے والا ہے اسے کہتے ہیں قائم۔ قائم کے معنی کھڑا، اور قوام کے معنی بہت زیادہ سٹینڈ لینے والا، بہت زیادہ سٹینڈ لینے والا، یعنی بہت زیادہ جو کھڑا ہو، مستقل کھڑا ہو، بس قائم رہے ہر وقت، اسے ہم کہیں گے قوام۔ یہ فعال کے وزن پہ ہے، یاد رکھیے عربی میں فعال کا سٹرکچر آتا ہے کسی چیز میں مبالغے کے لیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان والو خوب قائم رہنے والے بن جاؤ،
یہ نہیں کہ ایک بار کھڑے ہو گئے قائمین ہو گئے، ایک بار کھڑے ہو گئے، نہیں، قوامین، خوب ہر وقت اسی کام پہ رہو۔ کس چیز پہ قائم ہونے والے بن جاؤ؟ بالقسط، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، کرنے والے بنو، ہر وقت انصاف پہ قائم رہو۔ زندگی کا کوئی سٹیپ لو، انصاف کے دامن کو نہ چھوڑو۔ قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم کرنے والے اور رہنے والے بنو، اور شہداء بنو۔ شہداء شہید کی جمع ہے، شہید کے معنی گواہ، للہ، اللہ واسطے، اللہ واسطے گواہی دو۔ ولو، اگرچہ علی، خلاف ہو، انفس، نفسوں کے، کم، تمہارے، انفسکم، اگرچہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ گواہیاں اللہ واسطے دو، اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اوی الوالدین، اور یا والدین کے خلاف۔ تمہارے ذمہ داریاں جو ہیں اس حوالے سے والدین کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن جب انصاف کی بات آتی ہے تو پھر والدین کو نہیں دیکھو گے، پھر اللہ کو دیکھو۔ والاقربین، اقربین، اقرب کی جمع ہے، اقرب قرب سے ہے، قرب کے معنی قریب، اور اقرب کے معنی سب سے زیادہ قریب، اور اقربین جمع ہو گیا اقرب سے، یعنی جو بہت قریب ترین لوگ ہیں ان پر، اگرچہ ان کے بھی خلاف۔ تم نے شہداء للہ بننا ہے، تم نے قوامین بالقسط بننا ہے مومنو، شہداء للہ ہی بننا ہے، اگرچہ وہ شہادت اور انصاف اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، اور رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ پھر معاشرے میں کچھ سٹیٹس ہوتے ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، انصاف نہیں چھوڑنا، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے۔ لہذا فرمایا ان، اگر یکن ہو، اگر وہ ہو، یعنی جس کے خلاف گواہی دینی ہے اگرچہ وہ ہو غنیًا، امیر ہی کیوں نہ ہو، او فقیراً، یا فقیر ہی کیوں نہ ہو، فاللہ اولا، تو یاد رکھو اللہ اولا، زیادہ قریب، اللہ زیادہ حقدار ہے، بہما، ان دونوں کی نسبت۔ تم نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، قوامین بالقسط رہنا ہے، شہداء للہ لینا ہے، آگے کوئی بھی ہو۔ فلا تتبعوا الہوی، تو تم اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، پیچھے مت پڑو، الہوی، خواہش کے، یعنی دل کی بات نہیں دیکھنی کہ دل یوں کہہ رہا ہے، تم نے اللہ کو کے حکموں کو فالو کرنا ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، لہٰذا اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ان تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو، ان تعدلوا یعنی ان لا تعدلوا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، فرمایا وَإِن، اور اگر، تَلْوُوا، تَلْوُوا لیّن سے ہے، لیّن کے معنی ہے ذرا موڑ دینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَلْوُوا، اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، او تُعْرِضُوا، یا پہلو بچاؤ گے، اعراض کرو گے، اعراض کے معنی ہوتے ہیں اگنور کرنا، اگر تم حق بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرو گے، او تعرضوا، یا حق بات کو پھیر کر پیش کرو گے، اسے اگنور کرو گے، فإن اللہ کان، یقیناً اللہ تو ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بیرا، باخبر ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ کو معلوم ہے تیرے دل میں کون سا مروڑ اٹھا تھا جس کی وجہ سے تو نے بات کو توڑا اور مروڑا ہے، تم نے بات حقیقت کو اگنور کیوں کیا ہے، اعراض کیوں کیا ہے، پہلو کیوں بچایا ہے، گواہی دینے سے بھاگ کیوں گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، آمنو کا لفظی ترجمہ ہے وہ سب ایمان لے آئے، ماضی ہے، میم کی زبر ہے، انہیں کہتا ہے اللہ میاں آمنو، تم سب ایمان لے آؤ، کتنی عجیب بات ہے، اے ایمان، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، آمنو، ایمان لے بھی آؤ نا، ہو ایمان والو، ایمان لے بھی تو آؤ نا، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب، اور اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول پر اتاری قرآن، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، وَمَن یکفر باللہ، اور جس کسی نے اللہ کا انکار کیا، وَمَلائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کیا، وَکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، وَرسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وَالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا،
جس نے ان ایمان کی بنیادی چیزوں کا انکار کیا فقد ضل، وہ تو گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے، ضلالا وہ گمراہ ہو گیا، اثر رستے کو چھوڑ بیٹھا اور بہت دور نکل گیا، بعیدا بہت دور چلا گیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کافروا پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا ثم کافروا، تو جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ثم پھر ازدادوا زیادہ ہو گئے، ازدادا زیادہ ہوا، اور زیادہ زیادہ کیا، زیادہ سے ہے زد، اور ازدادہ کے معنی ازدیاد زیادہ ہونا، ازدادہ زیادہ ہوا، ازدادو وہ زیادہ ہو گئے، کفرن کفر میں، جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، ثم ازدادو کفرن پھر کفر میں آگے بڑھ گئے۔ لم یکن نہیں ہے اللہ لے کے یغفرا وہ بخشے لہم ان کو، اللہ ان کو نہیں بخشے، لم یکن اللہ ایسا ہے ہی نہیں لیغفر لہم کہ ان کو بخشے۔ بڑا موقع ملا تمہیں، ایمان لائے، سمجھ آ جانی چاہیے تھی، پھر کافر ہو گئے، چلو پھر ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، تم تو عادی ہو گئے ہو، پھر کفر میں ہی آگے بڑھتے گئے، پھر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخشے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ، اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ لے کے یہدی ہدایت دے ہم ان کو، اور نہ ہی اللہ ان کو کوئی ہدایت دے گا سبیلاً رستے کی، یعنی جو صحیح رستہ ہے، ٹھیک رستہ ہے دین کا، جو دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی ایمان کبھی کفر، پھر اینڈ ایسا آتا ہے کہ کفر میں ہی آگے بڑھتا ہے۔ بشر خوشخبری سنا دو المنافقین منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ تم خوشیوں کے چکر میں ہو نا، ایمان لاتے ہو، جہاں خوشی ملے، ایمان والوں میں خوشی ملے گی تو ایمان لے آئے، کفر میں خوشی ملے گی تو کفر لے آئے۔ الذین یتخذون الکافرین، عام طور پہ کفر میں ایمان لانے کے بعد اگر بندہ کافر ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے کافروں کے ساتھ دوستی رکھی ہوتی ہے، ان کو بڑا جگری یار بنا لیتا ہے۔ جب ان کو آپ جگری یار بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کے کفر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ لہذا فرمایا الذین یتخذون الکافرین، جو لوگ کافروں کو بنا لیتے ہیں اولیاء جگری دوست، اولیاء ولی سے، ولی کے معنی دلی دوست، جو اب کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے علاوہ یعنی مومنوں کو چھوڑ کر۔ تو اللہ میاں فرماتے ہیں کیا یبتغون، ابتغاء سے ہے، ابتغاء کے معنی چاہا، خواہش کی، یبتغی وہ چاہتا ہے، وہ خواہش رکھتا ہے، یبتغون وہ سب چاہتے ہیں، ایبتغون کیا ایسے لوگ چاہتے ہیں، عندہم ان کافروں کے ہاں، العزت عزت چاہتے ہیں، ایبتغون عندہم العزت کیا یہ ان کے ہاں اپنی طاقت اور عزت چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یقیناً عزت کی حقیقت یہ ہے کہ عزت کی حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جمیعاً ساری کی ساری، تمام تر عزت، تمام تر مدد، تمام تر طاقت اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا تمہیں اللہ سے دوستی کرنی چاہیے نہ کہ غیر اللہ سے۔ اور پھر اللہ کے بندے مومنین ہوتے ہیں تو اللہ کے بندوں سے دوستی رکھو، جو مومنین جو اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے انکاری ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے اتارا ہے علیکم تم لوگوں پر، فی الکتاب کتاب میں، یعنی اس قرآن مجید میں اللہ نے تم پر اتارا ہے، ان اذا سمعتم کہ جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، کہ یکفروا کفر کیا جا رہا ہو، بہا ان آیتوں کا، یعنی جب تمہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیا جا رہا ہے، لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو جھٹلا رہے ہیں، جب ایسی محفل ہو، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر تم ایسی محفل میں ہو یا ایسے ماحول میں ہو جہاں اللہ کی آیتوں کا کفر کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے،
فلا تقعدوا تو مت بیٹھو، قعدہ بیٹھا، قعدہ وہ بیٹھا، یقعدو وہ بیٹھتا ہے، تقعدو تو بیٹھتا ہے، تقعدون تم سب بیٹھتے ہو، لا تقعدو تم سب مت بیٹھو، معہم ان کے ساتھ۔ جس ماحول میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے یا کفر کیا جائے، ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اس وقت تک ان میں نہ بیٹھو کہ یخوضو، خوض سے ہے، خوض کے معنی کسی چیز میں گھس جانا، حتیٰ یخوضو یہاں تک کہ وہ لوگ مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، فی حدیث گفتگو میں، غیر ہی اس کے علاوہ، ہاں اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو ہو تو منع نہیں ہے کسی کے ساتھ بیٹھنا، لیکن جو لوگ اللہ کی آیتوں کے مذاق اور کفر میں چلے جائیں تو ان کا ساتھ چھوڑ دو، اس محفل کو چھوڑ دو۔ فلا حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، اگر کوئی اور موضوع ہے تو بے شک سن لو، لیکن ایسے موضوعات کو مت سنو، ان میں بیٹھو بھی مت۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ان کے اندر بیٹھے تو اللہ فرماتے ہیں انکم یقیناً تم لوگ اذن تب لہم ان جیسے ہوگے، جیسے ان کا حشر ہوگا پھر تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، انکم اذن مثلہم پھر تم بھی ان جیسے ہوگے، اور ان اللہ جامع یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے المنافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے یا کفر کر رہا ہے وہ تو کافر ہو گیا، تو تم جو ان کی محفلوں کو پسند کر رہے ہو تو تم بھی منافق ہو گئے، اور منافق اور کافر کو اللہ جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ الذین یتربصون بکم، یہ جو کافر ہیں جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، فرمایا اے مسلمانوں، الذین یہ تو وہ لوگ ہیں جو یتربصون انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، بکم تمہارے، یتربصون بکم وہ تو تمہارے انتظار میں ہوتے ہیں، کب موقع ملتا ہے کہ ہم ان پہ حملہ کر سکیں، یہ تربص ہوتا ہے۔ تربص کے معنی کسی کی طاق میں بیٹھنا، یہ تو تمہاری طاق میں رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ کہ اگر تمہیں کوئی فتح ہو جائے، من اللہ اللہ کی طرف سے، قالو تو یہ پھر کہتے ہیں عالم کیا نہیں، نکن ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، پھر تو ایسے ثابت کرتے ہیں جیسے ہم تمہارے ساتھ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، یعنی کافروں کو فتح مل جائے یا کافروں کو کوئی کامیابی مل جائے، قالو تو پھر کہتے ہیں، تو ان کافروں سے کہتے ہیں الم نستحوذ کیا ہم نے قابو نہیں پا لیا تھا، الم نستحوذ کیا ہم نے قابو نہیں پا لیا تھا، یہ استحواذہ سے ہے، استحواذہ کے معنی کسی چیز پہ قابو پا لینا، الم نستحوذ کیا ہم نے قابو نہیں پا لیا تھا، علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم نے تمہیں روکا تھا، تمہیں بچایا تھا، من کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بچانا، روکنا بھی اور بچانا بھی، الم ونمنعکم اور ہم نے تمہیں بچایا نہیں تھا، من المؤمنین مومنوں سے، الم نستحوذ علیکم کہ ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، ونمنعکم اور تم کو بچا لیا تھا، من المؤمنین مومنوں سے، یہ منافق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینکم بس اللہ تعالی ہی فیصلہ کرے گا، حکم حاکمہ اس نے فیصلہ کیا، یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تم لوگوں کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلَن یجعل اللہ اور کبھی اللہ نہیں کرے گا، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلا کوئی رستہ، یعنی اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی رستہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو کبھی تم پر کوئی کافر غالب نہیں آ سکتا، اگر غالب آتا ہے تو اس وجہ سے کہ تمہارا ایمان جو ہے یہ سوال نشان بن چکا ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان المنافقین یقیناً جو منافق لوگ ہیں، بے شک جو منافق ہیں، یخادعون وہ دھوکہ کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو دینے کی، وہو خادعہم جبکہ وہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں رہتے ہیں، وہو خادعہم جبکہ حقیقتاً اللہ ہی ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی وہ خود دھوکے کھا رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا اور منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، کسالا کسلان کی جمع ہے، کسلان کہتے ہیں سست کو، کسالا تو بڑے سست ہوتے ہیں۔ منافقوں کی نشانیاں ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالا تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ سست، نماز پڑھنے کا معاملہ ہو تو بڑی سستی رہتی ہے طبیعت کے اندر۔ یراؤن الناس اور اگر پڑھ بھی لیں
تو یراؤنا دکھلاتے ہیں الناس لوگوں کو، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ولا یذکرون اللہ اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ لفظی ترجمہ الا قلیلا مگر کم، مطلب یہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر۔ مذبذبین، یہ لوگ مذبذب رہتے ہیں، تذبذب میں رہتے ہیں، کنفیوژن میں رہتے ہیں، کنفیوزڈ رہتے ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان ان چیزوں میں کنفیوز رہتے ہیں۔ لا الہ ہاؤلا، نہ تو ان کی طرف ہیں، ولا الہ ہاؤلا، اور نہ ہی ان کی طرف ہیں، نہ مومنوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، تمہیں اس کے لیے ہدایت پانے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، مت بناؤ کافروں کو، اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر دوست۔ یاد رکھو جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے پھر دل کی طبیعت وغیرہ ہر چیز اس کے ساتھ ملتی جاتی ہے، لہٰذا مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اللہ پوچھتا ہے تم سے، کیا تریدون، تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، تم پیدا کرو، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطاناً کوئی دلیل، وجہ مبینہ کھلی واضح، ایک واضح وجہ پیدا کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس ایک واضح یہ وجہ ہو کہ تمہیں سزا دے؟ المنافقین، یقیناً جو منافق ہیں، فی الدرک، حصے میں، الاسفل، نچلے حصے میں، من النار، آگ کے، جہنم کے سب سے اسفل، سب سے نیچے حصے میں ہوں گے، یعنی جہنم کی گھٹیا ترین وادی میں وہ ہوں گے، جہنم میں نہیں، جہنم کی بھی سب سے گندی جو حصہ ہوگا اسی میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور وہ سننے والے، یا اے نبی آپ نہیں پاؤ گے، لہم ان لوگوں کے لیے، نصیراً کوئی مددگار، پھر ان کا کوئی ہیلپر نہیں ملے گا اس وقت، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہے۔ واپسی کا رستہ اللہ میں رکھتا ہے، زندہ جب تک ہو، جب تک سانس چل رہا ہے، جب تک موت نظر نہیں آ رہی، سر پہ منڈلائے گی نہیں، اس وقت تک تمہارے پاس رستہ ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ بچ جائیں گے جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور صحیح رستہ اختیار کر لیا اور نیک کام کیے، اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اصلاح اصل میں کیا ہے کہ اللہ ہی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ واسطے اپنے دین کو خالص کر لیں، فَأُولَٰئِکَ، تو یہ وہ لوگ ہیں، مع المؤمنین، جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے، دنیا بھی مومنوں کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں انجام بھی مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ دے گا، سوف ہے یہ مستقبل بعید میں چلا جاتا ہے، یہ پکا مستقبل ہوتا ہے۔ سوف یؤتی اللہ، اور اللہ دے گا، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، کیا دے گا؟ اجر دے گا، چھوٹا موٹا نہیں، عظیما، بہت بڑا انہیں ریمونیشن ملے گا، بہت بڑا اجر ملے گا۔ آخری آیت میں آج کی فرمایا، ما، یہاں کیا کے معنی میں ہے؟ ما، کیا، یفعلو، کرے گا، اللہ میاں، بعذابکم، تمہارے عذاب سے، ارے تمہیں عذاب دے کر اللہ میاں کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ کے، وآمنتم، اور تم ایمان والے بن جاؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی شاکر، قدردان، علیماً، علم رکھنے والا۔ جب تم اللہ کے ایمان، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کا شکر کرنے والی زندگی اپنا لوگے تو اللہ علیم ہے، اللہ کو تو پتہ چل جائے گا نا، اور اللہ شاکر بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ شاکر کی معنی ہوتے ہیں قدردان، تم بھی اللہ کا شکر کرو یعنی قدردان بنو کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا نعمتیں کی، اس کی قدر کرو۔ قدر کیا ہوتا ہے؟ بندہ اتنا جھکتا ہے، اور اللہ تمہاری قدر جب اللہ کے پاس پہنچے گی تو اللہ بھی قدردان ہے، اللہ تو تمہاری قدر کرے گا، یار اس بندے نے تو میری عبادت کی، میرے احکام پہ عمل کیا ہے، اللہ اس کی خوب قدر کرے گا، اس کو قبول کرے گا۔